السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ شعراء کی کچھ تلاوت کر کے اس کے لفظی معنی، گرامر، تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين۔ چلیے اس کی ورڈ ٹو ورڈ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ بات چل رہی ہے ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ عاد کی قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے، تو اب انہی کے بارے میں اب نبی ہود علیہ السلام بہت یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ ان کو غرور تھا، بڑی بڑی یہاں پر فوٹو دیکھیے، یہاں پر فوٹو اس لیے لاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے آپ دیکھیں اور دل کو ڈرائے۔ تو یہ لوگ بہت بڑے بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے اور وہ گھر پر بہت بڑا ناز کرتے تھے۔ تو ان کے پاس دولت بھی بہت تھی اور اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ ساتھ ان کو اولاد بھی بہت دیے تھے۔ تو وہ غرور تکبر میں مبتلا تھے، دنیا چاہتے تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیے اور ان کے پاس سب کچھ تھا، تو اسی لیے غرور و تکبر کرتے تھے، نبی کو ستاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے پاس 7 دن 8 راتیں ان کے پاس ہوا بھیجے۔ وہ ہوا ان کے پاس ہوا بھیجے اور وہ ہوا ایسا کام کر گئی اللہ کی اجازت سے کہ وہ ہوا ان کو پٹک پٹک کے چورا چورا کر دی۔ تو اب ان کا انجام پڑھتے ہیں۔ اب ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں کہ وہ محل بناتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ اس میں، یہ محل میں رہو گے اور یہ فنا ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ کی تمہاری زندگی ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، ایک مسافر کی طرح ہے۔ تم لوگ اس پر غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اب چلیے چلتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ مادے کے ساتھ۔ وَتَتَّخِذُونَ حمزہ خا دال اخذا یؤخذو، تو کیا کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام؟ وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، واو نون جمع کا صیغہ، مصانع، اس کے میننگ کیا ہے؟ مضبوط، شاندار، مصانع مضبوط شاندار۔ لعلکم، یہ تاکہ ہے، لام کی میننگ تاکہ، لعلکم شاید کہ تم، علکم یہ اس کے میننگ شاید کے آتے ہیں، شاید کہ تم تخلدون، یہ اس کا روٹ ہے خو لام دال، خو لام دال، اس کا روٹ ہے۔ تو اب یہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے اس میں۔ تم سمجھتے ہو جو تم بڑے بڑے عمارتیں بناتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہاری رہے گی، نہیں، یہ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اب آگے کہہ رہی ہیں ہود علیہ السلام، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ طور پر پکڑتے ہو، اور یہ لوگ کیا کرتے، دوسروں کو حقیر کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ لوگوں کو ستاتے تھے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں وَإِذَا، جب بطشتم، تم پکڑتے ہو، گرفت کرتے ہو، تم بطشتم گرفت کرتے ہو، تم جبارین یعنی جابر بن کر تم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو کیا تم جابر بن رہے ہو؟ ایسا کرنا نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام وہ لوگوں کو بارہا سمجھاتے گئے، اب وہ سمجھتے، اب آگے چلتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہے ہود علیہ السلام کیا کہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کہے
کہ تم لوگ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اطاعت یعنی میرا کہا مانو۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہیں کے قوم میں سے میں آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ وخاف یا وقی، یعنی حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو اللہ سے، پس تم ڈرو، تم سے واو الف جمع کا صیغہ، پس تم ڈرو اللہ سے، واطیعون اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو، حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب آگے واتقوا الذی، اور کہہ رہے ہیں اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، ڈرو اس سے۔ واتقوا، تم ڈرو، واو الف جمع کا صیغہ، الذی اس میں موصولہ ہے، وہی ذات پاک ہے، امدکم تمہاری مدد کی، میم دال دل اس کا روٹ ہے، امدکم تمہاری مدد کی، کم ضمیر ہے، بما اس سے جو تعلمون عین لام میم علم، تم علم جو رکھتے ہو نا، تم علم رکھتے ہو وہ چیزوں سے، ہر چیز سے تم کو نوازا ہے، تمہاری مدد کی ہے، اسی لیے مدد کی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اسی لیے نعمت دی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، تو اسی لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور زیادہ دے کے آزماتے بھی ہے، کم دے کے اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں تم سے شکر، منہ سے شکر نکالے۔ چلیے اب آگے کہہ رہے ہیں اس نے تمہیں 4 بھائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور ان کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ حود علیہ السلام، امدکم میم دال دال، مدد سے ہے یہ، امدکم تمہیں تمہاری مدد کی، بی انعام، نون عین میم، نعم، یعنی نعم کی میننگ کیا ہے، مویشیوں سے، چوپایوں سے، ہر چیز دی، تم جو سفر کرتے ہو، تمہارے پاس جو جانور ہے، جو تم دودھ پیتے ہو، تم اس پر سواری کرتے ہو، جیسے کہ گھوڑے ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، اس پر سواری کرتے ہو، جو تمہاری ہر مدد، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کی ہے، ہر وہ نعمت تم کو دیے ہیں، وبنین، با نون و بنو، یعنی یانون جمع کا صیغہ، بہت سارے بیٹے بھی دیے تم کو، حاضر باش، تو ابو لہب کو بھی بہت سارے بیٹے دیے تھے نا، وہ غرور کرتا تھا، ایسے بیٹے تھے اس کے، حاضر باش، پکارتے ہی آ جاتے تھے، اور اس کو ایسی وہ غرور کرتا تھا اپنے بیٹوں پر، اپنے مال پر، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری دیے کہ وہ جنگلوں میں بھاگ گیا، اس کو کوڑ کی بیماری دی ہے، اس کا گوشت جھڑ جا رہا تھا، ایسی بیماری دی ہے اللہ تعالیٰ، تو اسی لیے یہاں پر ہم کو یہ قصہ سنانے کا، اللہ تعالیٰ ہم کو قصہ سنا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، تو ہم کو نصیحت پکڑنا ہے اس بارے میں، تو یہی ہے کہ یہ لوگوں کو ایسی ہوا چلی کہ وہ ایسے لہیم شہیم ان کا جسم تھا، وہ یہ ہوا کے ذریعے سے وہ یہ ہوا کیا کری، ان کے جسم کو چورا چورا کر دی، ان کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئے، ایسے بسے جیسے تھے ویسے، کبھی ایسے ہو گئے، کبھی بسے ہی نہیں تھے، ایسے ہو گئے وہ، اور کبھی سائنسدان وہاں پر وہ زمین پر گئے تھے کچھ پروف کرنے کے لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا عذاب لایا ہے، تو وہ گئے وہاں کی ریت کو پکڑے، وہ کیونکہ سائنسدان دیکھتے ہیں نا، ان لوگوں کی عادت ہی رہتی ہے کہ وہ ریت میں کیا ہے، تو ایسے جراثیم ملے کہ ان پر ہزاروں کروڑوں کے جراثیم تھے، وہ ریت کو گھر کو لے کر بھی نہیں گئے، کیونکہ ان کے پاس ایک عادت رہتی ہے نا کہ پروف کے لیے کچھ چیزیں لے کر جاتے ہیں گھر کو، تو وہ گھر کو لے کر بھی نہیں گئے وہ ریت کو، ایسے وہ خود بیمار ہو گئے کئی مہینوں تک، تو ایسی ریت تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے مقامات رکھے ہیں تاکہ وہاں پر اگر گئے تو تفریح کی نیت سے، اگر گئے سفر کی نیت سے تو تفریح کی نیت نہ رکھے، ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، اللہ اکبر، تو وہ ان کا گھر کام آیا نہیں آیا، نہ ان کے کچھ کام آیا، مال دولت کچھ بھی کام نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ایسے غرور تکبر سے ہم کو بچائے۔ سبق میں اتنا ہی رکھنا چاہ رہی ہوں، چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔